عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اسلامیات کا لیکچر نمبر 1 لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا اسلامیات کا معلم قاری فیاض احمد حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ جیسا کہ عزیز طلبہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورۃ الانفال اس کے 3 رکوع ہم نے پڑھ لیے تھے، آیات 28 تک، اور آپ کے ابھی دسمبر ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، اس میں آپ نے ٹیسٹ بھی دے دیے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ الانفال الدرس الثانی الف آیات 29 تا 33 کا سبق پڑھیں گے۔ آپ سب اپنے اپنی بکس کھول لیں۔ سب سے پہلے بیٹا ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم سلیس ترجمہ پڑھیں گے، اور آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، بڑا امپورٹنٹ یہ رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا مومنو، ان اگر، تتقوا تم ڈرو گے، اللہ سے، یجعل کر دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقانہ امر فارق، ویکفر اور مٹا دے گا، واو کا معنی اور، یکفر معنی مٹا دے گا یا ختم کر دے گا، عنکم تم سے یا تمہارے، سیئاتکم، سیئات سیئتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گناہ، سیئاتکم تمہارے گناہ، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، واللہ اور اللہ، ذو کا معنی ہے والا، الفضل معنی فضل، العظیم بڑے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب سلیس ترجمہ دیکھیں بیٹا۔ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یعنی تم کو ممتاز کر دے گا۔ دیکھیں بیٹا، ایک ہوتا ہے مسلمان ہونا، پھر ہوتا ہے مومن، اس کے بعد ہوتا ہے متقی۔ جو مسلمان ہے اس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اسلام میں کیا کرنا ہے۔ جب وہ ایمان لے آتا ہے تو وہ بہت سی ایسی چیزیں جان چکا ہوتا ہے جس کا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ غلط کام ہے، اور یہ غلط کام اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، اور یہ کام کرنے والا جہنم میں جاتا ہے۔ اور اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے مومن کو کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور سیدھا راستہ جو ہے یہ نیکیوں والا راستہ ہے، یہ میں نیکی کروں گا تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ نیکی کرنے والے کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آخری سٹیج آتی ہے تقویٰ کی۔ متقی جو ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے اس کو بھی دیکھ کے اور قدم پھونک پھونک کے اٹھاتا ہے، تاکہ کہیں وہ کوئی چھوٹی سی بھی غلطی نہ کر بیٹھے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ تو اس آیت میں متقی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے، تتقوا تقوی اختیار کرو گے، ڈرو گے، تقوی کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، بچنا، پرہیزگاری کرنا، یہ سارے معنی تتقوا میں آتے ہیں متقی کے معنی میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مومنو، اگر تم ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا اللہ تبارک و تعالی، یعنی تمہیں دوسروں سے ممتاز کر دے گا، تمہارا مرتبہ دوسروں سے بلند کر دے گا۔ اب ایک متقی ہے اور دوسرا متقی نہیں ہے، ہیں دونوں مسلمان، لیکن ان کے درجات میں فرق آ جائے گا کہ ایک کا درجہ بلند ہو جائے گا اور ایک کا درجہ نیچے رہ جائے گا۔
تو متقی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، تمہیں ممتاز کر دے گا، بلند کر دے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ صاف ظاہر ہے جب تم تقوی اختیار کرو گے، ہر قدم جو ہے وہ احتیاط سے اٹھاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ مٹاتا جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا۔ جب گناہ ختم ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بخش بھی دے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کیونکہ اللہ رب العزت بڑے فضل والا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے۔ اس کی رحمت، اس کا فضل جو ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے۔ تو یہ پہلی آیت، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم دوسری آیت پہ چلتے ہیں، وہی سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ، اور واو کا معنی اور، اذ، اذکر یعنی اس وقت کو یاد کرو، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کا مرادی معنی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو، اور اذ کا اپنا معنی ہے جب، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب، صاف ظاہر ہے گزرا ہوا ماضی پاسٹ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب یم کرو، چال چل رہے تھے یا مکر کر رہے تھے، بکا آپ کے ساتھ چال چل رہے تھے یا آپ کے ساتھ مکر کر رہے تھے۔ کون؟ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں۔ لیثبتوک، کیا چال چل رہے تھے؟ لیثبتوک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں۔ او کا معنی ہوتا ہے یا، واو کا معنی اور او کا معنی یا۔ یقتلوک، یا آپ کو جان سے مار ڈالے، نعوذ باللہ من ذالک۔ او یخرجوک، یا آپ کو وطن سے نکال دے۔ وَيَمْكُرُونَ، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چال کی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ ہم یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ چال چل رہا تھا، اللہ چال باز نہیں ہے۔ یہ بک میں ترجمہ غلط لکھا ہوا ہے میرے لحاظ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چال چلنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چال کی خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کو اگر ہم ایسا کہیں گے تو یہ بے ادبی ہوگی۔ ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے کہ جس سے بے ادبی ظاہر نہ ہو، اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا اور ہمیں پتہ نہ چلا تو ہماری آخرت بھی خراب اور ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ تو ہم یہاں کہیں گے کہ ادھر تو وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ ان کی چال کی خفیہ تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین، سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ خیر کا معنی سب سے بہتر، خیر کا معنی اخیر، اس میں تفضیل کا صیغہ۔ اب اس کا سلیس ترجمہ ہوگا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالے یا وطن سے نکال دے۔ تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا ان کی چال کی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ سلیس ترجمہ ہو گیا بیٹا۔ اس کا میں شان نزول بیان کر دوں آپ کو کہ جب اسلام جو ہے بڑی تیزی سے ترقی کرنے لگا، تیزی سے پھیلنے لگا، تو ابو جہل اور جتنے بھی بڑے بڑے کفار تھے مکہ کے، وہ سب دارالندوہ میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ دارالندوہ کہتے ہیں کمیٹی گھر کو، مشاورت گھر جو ہوتا ہے، وہاں بیٹھ گئے کہ کیا کیا جائے، اس کا حل کیا نکالا جائے۔ ایک شخص نے آ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو ادھر سے ادھر کر دیا ہے، کھلبلی مچا دی ہے، سب جو ہے باپ دادا کے دین کو بڑی تیزی سے چھوڑ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، تو کیا کیا جائے۔ تو دارالندوہ میں کمیٹی گھر میں سب بیٹھے ہیں، شیطان بھی اس مشاورت میں شامل ہے۔
تو جب پوچھا گیا تو کسی نے مشورہ دیا لیثبتوک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے گا تو پھر آپ قید ہو کر رہ جائیں گے اور کسی کو تبلیغ نہیں کر سکیں گے اور ہمارے باپ دادا کا دین بچ جائے گا۔ تو پھر ابو جہل نے کہا کہ نہیں، میں اسے جانتا ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے، وہ جیل میں رہ کر بھی قیدیوں کو تبلیغ کرے گا اور جب رہا ہوگا تو پھر وہ آ کر ہم پر حملہ کر دے گا اور ہم شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ یہ تجویز ٹھکرا دی گئی اور پھر کہا گیا او یخرجوک، کہ یا پھر آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، کہ وطن سے ہی نکال دیا جائے، کہ جب وہ اس وطن میں ہوگا ہی نہیں تو پھر ہمارے باپ دادا کا دین بچ جائے گا۔ تو ابو جہل نے پھر کہا کہ نہیں، وہ جہاں بھی جائے گا وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کرے گا اور وہاں لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور پھر وہ سب لوگوں کو اکٹھا کر کے مسلمان کر کے اور پھر ہم پر حملہ کر دے گا اور ہم پھر شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ یہ تجویز بھی ٹھکرا دی گئی اور پھر آخر میں یہی تجویز دی گئی او یقتلوک نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ کو قتل ہی کر دیا جائے، نہ آپ ہوں گے اور نہ آپ اسلام کی تبلیغ کر سکیں گے اور نہ وہ ہمیں شکست دے سکیں گے۔ تو پھر یہ سوچا گیا کہ جب آپ کو قتل ہی کرنا ہے تو پھر کیسے کیا جائے، اس کا تو قصاص دینا پڑے گا۔ تو پھر یہ بڑا شاطر آدمی تھا، اس نے کہا ابو جہل نے کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ جتنے بھی قبائل ہیں سب میں سے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد آئے اور وہ اس قتل میں شامل ہو، یکبارگی سب قبیلے والے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، اور جب سب حملہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں کس کے وار سے یہ قتل ہوئے ہیں۔ اس میں پھر جب شک و شبہ پڑ جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیں دیت دینی پڑے گی اور ہم سب قبیلے والے مل کر، قبائل والے، ہم فدیہ ادا کر دیں گے۔ تو اسی بات پر عمل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، سب قبیلے میں سے ایک ایک آدمی آیا اور جنگجو اور ننگی تلوار ان کے ہاتھوں میں تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلیں گے تو ہم یک بار کی حملہ کر دیں گے اور آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کے ذریعے بتا دیا کہ باہر خطرہ ہے، اس طرح آپ نے یہاں سے نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلنے لگے تو سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے آپ نے مٹھی بھر کنکریاں مٹھی میں لیں اور وہ ان کی طرف پھینک دی مٹی، تو وہ آنکھیں مسلتے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے بڑے آرام سے نکل کر چلے گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ تو یہ اس ہجرت مدینہ والے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت آپ کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا، یہ کافر لوگوں نے آپ کے ساتھ چال چلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بخیر و عافیت وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ ہے اس کا شأن نزول، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں بیٹا۔ سب سے پہلے وہی لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذَا، اور جب، واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب، تتلا تلاوت کی جاتی ہیں یا پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، علیہم ان کو، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، آیاتنا ہماری آیتیں، قالو تو کہتے ہیں سب، تو سب کہتے ہیں قد سمعنا بے شک ہم نے سن لیا، لو نشاء، لو کا معنی اگر، نشاء ہم چاہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا تو ہم بھی کہہ دیں، مثل ھذا اسی طرح کا کلام، یعنی یہ کوئی ایسا انوکھا کلام نہیں ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے یہ کوئی انوکھا کلام نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں۔
کیونکہ وہ بڑے بڑے فصحائے عرب تھے، انہیں اپنے اوپر گھمنڈ اور غرور تھا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایسا۔ ان ھذا، یہ ہے ہی کیا، یعنی یہ اس کو بالکل کم ترین سمجھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہے ہی کیا، الا اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی حکایتیں یا کہانیاں اور قصے ہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں قرآن پاک میں اکثر جو ہے وہ واقعات ہی بیان ہوئے ہیں انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس قرآن پاک میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ یہ کچھ میں نے انبیاء کے نام گنوائے ہیں، تو اور بھی بہت سے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اس میں واقعہ ہے، بہت سے انبیاء کے واقع ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہی کیا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی حکایتیں ہی ہیں، اور حکایت بیان کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا۔ اب اس کا سلیس ترجمہ دیکھیے بیٹا، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یعنی کفار کو، اور جب کفار کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، کہانیاں ہی ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے قرآن پاک کو صرف اور صرف حکایتیں اور کہانیاں ہی بنا دیا، باقی کچھ بھی نہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذْ، اور جب، قالوا، انہوں نے کہا، اللہم، اے ہمارے خدا، اے اللہ، ان کانا، اگر یہ قرآن، ان کانا ھذا، اگر یہ قرآن، هو الحق، من عندک، تیری طرف سے برحق ہے، هو الحق، یہی حق ہے، من عندک، تیری طرف سے، من کا معنی سے، عند کا معنی طرف، کا معنی تیری، اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے، فَأَمْطِرْ، تو ہم پر برسا۔ امطر کا معنی ہوتا ہے مطر یمطر، اس کا معنی جیسے بارش برستی ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں مطر السما، آسمان سے پانی برسا یا بارش برسی۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، تو ہم پر برسا، حِجَارَةً، پتھر، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے۔ یعنی ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم ایسے نہیں مانیں گے کہ یہ کلام تیری طرف سے برحق ہے، تیرا کلام ہے۔ اللہ سے مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے کہ اللہ، ہم ایسے نہیں مانیں گے کہ یہ تیرا کلام ہے اور تیری طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر ہم مانیں گے تو اس کی یہ شرط ہے کہ تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اوِئْتِنَا، یا ہماری طرف بھیج، بعذاب علیم، تکلیف دینے والا عذاب، یا تو کوئی اور عذاب بھیج یا آسمان سے پتھر برسا۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نازل ہوگی تو پھر ہم مانیں گے کہ واقعی یہ تیری طرف سے کلام برحق ہے، ایسے ہم نہیں مانتے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ریئیکشن میں، اس کے جواب میں کیا ان پر عذاب نازل فرمایا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پر عذاب نازل فرمائے۔ کیوں؟ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اس نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ پہ، جب بھی وقت آئے گا عذاب کا وہ نازل کر دے گا، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں موجود تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہ فرمایا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے والے لوگ بھی ان لوگوں میں موجود تھے، ان نیک لوگوں کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہ فرمایا۔
دیکھیے اگلی آیت میں یہی اس کا جواب ہے، اگلی آیت سوال ہے اور اس کا یہی جواب ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا، لیعذبہم کہ ان کو عذاب دیتا، وانت فیہم جب کہ آپ ان میں تھے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں تھے اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا۔ وما کان اللہ معذبہم، اور نہ ایسا تھا کہ ان کو عذاب دیتا، وہم یستغفرون، اور وہ بخشش مانگے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ تو یہ پچھلی آیت کا جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہمیں پتھر برسا ہمارے اوپر، یا پھر کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب دے، پھر ہم مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان پر کوئی عذاب بھی نہیں دیا اور نہ ہی پتھر برسائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تھا ہی نہیں کہ ان کو عذاب دیتا۔ تو یہ بیٹا آج کی ہم نے 5 آیات کا سلیس ترجمہ اور ان کی تشریح بھی ہم نے پڑھ لی، سلیس ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ تو آج کی میں آپ کو ڈائری یہ دیتا ہوں کہ سورۃ الانفال آیات 29 تا 33 ان کا ترجمہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور اس کی رف پریکٹس بھی، کوئی سی 3 آیات کی رف پریکٹس بھی آپ نے کر کے بھیجنی ہے مجھے، اور میں چیک کروں گا۔ سورۃ الانفال آیات 29 تا 33 ترجمہ لرن پلس آر پی کرنی ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔